اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک آیت کی روشنی میں لیکن جو اس وقت کی ضرورت ہے، یعنی 4 دن بعد شب معراج شریف ہے، وہ رات ہے 27 رجب کی، اس کے حوالے سے ہم اگلے 3 سے 4 دن معراج کا جو واقعہ ہے، آج پہلے دن ہم جس آیت سے معراج کو ثابت کیا جاتا ہے اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ پھر دوسرے دن ہم کیسے جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو آ کے جگایا اور حضور کا جو دل مبارک ہے وہ شق کیا گیا، یعنی چیرا گیا، اس کو جو پورا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک دن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو امامت کرائی، اور اس سے اگلے دن جس دن رات ہوگی شب معراج کی، اس رات کو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اس پہ کہ کس طرح اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بات ہوئی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس رات کو ہمارے لیے کون سا تحفہ آتے وقت عطا فرمایا تھا، اور حضور کو کیسے اللہ نے جنت اور دوزخ کی زیارت کروائی۔ اس پر ہم 4 دنوں میں مختلف 4 ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور یہ بھی میں گزارش کر دوں ویڈیو کے شروع میں کہ جو شیطان ہے وہ ہمیں نیکی کے کام سے روکتا ہے۔ جیسے جب کوئی آپ کو اچھی بات بتائی جا رہی ہو، جیسے قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہو، تو شیطان آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ چھوڑے، ہم نے ان باتوں کو سن کر کیا کرنا ہے، ہم نے کون سا قاری اور کون سا عالم بننا ہے، اور ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس شیطانی وسوسے میں آئے بغیر اس ویڈیو کو سننے سے پہلے یہ نیت کریں کہ ہم اس بیان کو، اس بات کو پوری طرح سیکھیں گے اور سیکھ کر آگے پھیلائیں گے، اور نیکی کی دعوت کی وہ دھوم مچائیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جو سورۃ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی پہلی آیت، اور سورۃ بنی اسرائیل کی بھی یہ پہلے ہی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم وهو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلم رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے برکت رکھی اس کے ارد گرد اور عجائبات دکھائے، انہ بے شک وہ سمیع بصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب سب سے پہلے سبحان الذی، پہلا لفظ یہ ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، اسرا، جس نے سیر کرائی۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر بعد میں اپنے محبوب کا ذکر کیا، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے اپنا ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ ہم نے جو کچھ کرایا ہے، کیونکہ اللہ کو بھی پتہ تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جب حضور ان کو بتائیں گے کہ مجھے اللہ نے ایسے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی ہے، تو وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ نے پہلے اپنا ذکر فرما کر یہ بتا دیا سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ اللہ،
ٹھیک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ جو ہے کروا سکتا ہے، یعنی اپنے محبوب بندے کو اللہ سیر کروا سکتا ہے۔ اب یہاں پر بات ہے کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ اب مسجد حرام جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ، اس کے ارد گرد یہ سارا کچھ مسجد حرام ہے۔ تو اس وقت حضور یعنی مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اور اب سفر کہاں تک کیا؟ جب اس قرآن میں جو ذکر ہے، اس سے آگے جو باتیں ہیں وہ تو حدیث میں آتی ہیں۔ آپ کو سیر کروائے گی مسجد اقصیٰ تک۔ اب مسجد اقصیٰ تک وہاں سے سفر بنتا ہے اس زمانے کے حساب سے، یعنی جانوروں پر جب لوگ جاتے تھے، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، تو اس وقت سفر بنتا تھا 30 دن، 30 ڈیز کا سفر جو ہے وہ بنتا تھا۔ تو اب اللہ کو پتہ تھا، اور ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح جب حضور صلوات والسلام نے بتایا کہ مجھے اللہ نے ایسی سیر کرائی تو کفار نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ 30 دن کی جو ہے مسافت جو ہے وہ رات کے پوری رات بھی نہیں، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو اللہ عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت اور شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمائی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ یعنی اب لفظ ہے بعبدہ، کہ میرا بندہ۔ اب ہر آدمی چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین، یہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو میرا رب اور تو پاک ہے۔ اور پوری کائنات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بعبدہ، یعنی حضور پاک آپ میرے بندے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا رب، تو حضور صلوات والسلام کو اللہ نے خود جو ہے فرمایا بعبدہ، یعنی اے میرے بندے، یا میں نے اپنے بندے کو یہ جو ہے شان بخشی کہ میں نے ان کو جو ہے شب معراج کی رات جو ہے سیر کروائی ہے۔ اب اسرا بعبدہ، سیر کروائی ہم نے اپنے بندے کو۔ تو آیت کے اس حصے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو سبحان الذی جو تھا لفظ، وہ تو اللہ نے اپنا صفت بیان کی، اور بات کرنے سے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر فرمایا اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل القدر معجزہ ہے، اور اللہ نے آپ کو جو عظمت اور نعمت عطا فرمائی ہے اور جو کمال عطا فرمایا ہے، جو مخلوق الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ یہ شان اور یہ مقام اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے انہی واقعات کو، انہی آیات کو سامنے رکھ کے یہ والی نعت شریف لکھی ہے، کیونکہ وہ خود عالم تھے، مفتی تھے، اور بہت بڑے علم والے آدمی تھے۔ تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کیونکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے کہ یا اللہ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے، تیرے پاس آنا ہے، لیکن ان کو یہ جو ہے اللہ نے شرف نہیں بخشا،
اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دیا گیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو ہے وہ اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب معراج شریف کے متعلق 3 بڑی اہم باتیں آپ یاد رکھیں۔ نمبر 1، ایک کہ یہ معراج شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ہوا؟ تو یہ نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال۔ تو 12واں سال کتنا بنتا ہے؟ نبوت کب ملی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایک تو لوگوں نے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ ستایا، تنگ کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب کو اپنا قرب دکھانے کے لیے کہ اے محبوب تو اکیلا نہیں ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، اللہ نے حضور کو اپنے پاس بلایا۔ اور اب مہینوں میں تو اکثر لوگوں کا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کچھ لکھا، بعض لوگوں نے کچھ لکھا، لیکن زیادہ تر جو اقوال ہیں وہ یہی ہیں کہ 27 رجب المرجب کو رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج شریف پر اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ اب نمبر دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے، اب یہ سمجھنے والا ہے، جو آگے قرآن پاک اسی آیت کا حصہ ہے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم نے اپنے پیارے بندے کو سیر کرائی۔ پیچھے کہا کہ میرا بندہ، پھر فرمایا کہ ہم نے سیر کرائی، پھر فرمایا مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد حرام مکہ میں موجود ہے، اور اس وقت جو بیت المقدس تھا وہ شام کے اندر تھا۔ اب اگرچہ وہ فلسطین میں ہے، اس وقت کا شام جو تھا، اس وقت کے شام تک اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے پیارے بندے کو سیر کرائی۔ اب اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ جس شخص نے حضور کے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک جانے کا انکار کیا تو وہ کافر ہے، کیونکہ معراج میں بھی اختلاف ہے نا پیارے بچوں، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہی ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، کیونکہ ہم فرقہ بازی سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے وہ صرف خواب میں ہوا ہے، ظاہری طور پہ نہیں ہوا۔ اور ہمارا اہل سنت کے یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ، کیسے جسمانی طور پہ اللہ نے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی، اور پھر اپنے پاس 7 آسمانوں سے آگے تک جو ہے ساری سیر کرائی، جنت دوزخ کی سیر کرائی، سب کچھ مشاہدات کرائے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ سب کچھ حضور نے خواب میں دیکھا اور صبح اٹھے اور صبح اٹھ کر لوگوں کو جو ہے نا واقعہ بتا دیا، لیکن ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تھا، جو سیر تھی، وہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ کروایا ہے۔ اب لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اب مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک جو کچھ ہوا ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ کافر قرار پائے گا، کیونکہ اس نے قرآن پاک کی ایک نص کا انکار کیا ہے، اس لیے اسے کافر کہا جائے گا۔ اور اس سے آگے یعنی مسجد اقصی کے بعد جو واقعہ پیش آیا، حضور پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ اللہ کے سامنے دیدار، جو باتیں سارا کچھ ہوا ہے، اب یہ سارا کچھ احادیث سے ثابت ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، اور 15 صحابی رسول ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور مختلف احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک
کا انکار کرے وہ تو کافر ہے، لیکن جو اس سے آگے کے واقعے کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، یعنی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اس پہ کفر کا حکم جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو میں کچھ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معراج شریف بحالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوا، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے اللہ پاک نے اپنا دیدار کرایا، اور جو کچھ ہے وہ ظاہری آنکھوں سے، جسم کی آنکھوں سے دکھایا، یہ نہیں کہ خواب میں دکھایا۔ اب اگر خواب میں ہو تو پھر ایسے تو کئی عام لوگوں نے بھی کئی دفعہ کیا پتہ جنت کو دیکھا ہو، دوزخ کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہو، کسی نے خواب میں بھی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک سیر کی ہوئی ہو۔ اور جیسے اللہ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نور کی تجلی دکھائی، تو اب ان کو جاگتے ہوئے دکھائی، تو یہ جو سب سے اعلیٰ نبی ہیں، تو اگر ان کے بارے میں مان لیا جائے کہ ان کو صرف خواب میں ہی اپنا دیدار کرایا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تجلی کے ذریعے جاگتے ہوئے اپنا دیدار کرایا، اس تجلی کا اگرچہ دیدار تو وہ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ جب چھوٹی سی تجلی اللہ نے اپنی گرائی تو وہ خود بھی گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اور پورا پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیدار ہوا اور خواب میں سب کچھ دیکھا ہے، وہ نظریہ غلط ہے، اور جو جمہور علماء کرام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے اس بات کو روایت کیا، اور بخاری اور مسلم کی حدیث انشاءاللہ کل جب ہم باقاعدہ اس واقعے کا آغاز کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سے وہ صحابی ہیں جنہوں نے ان حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم جو ہے کل پڑھیں گے بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتہ، اور برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد کی جگہ کو، یعنی اس سے مراد ہے کہ جو مسجد اقصی ہے وہاں اس کے ارد گرد ہم نے برکت دی۔ کیسے برکت دی؟ کہ مسجد اقصی کے پاس بہت سارے انبیاء کرام جیسے سلیمان علیہ السلام، ان کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، اور بہت سارے انبیاء کرام نے وہاں نماز پڑھی ہے مسجد اقصی کے اندر۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے انبیاء نے پڑھی ہے نا، اس سے پہلے بھی، اور پھر اس کے علاوہ مسجد اقصی کے ارد گرد ایسا ماحول تھا جیسے باغات ہوتے ہیں، اب تو ایک آبادی وغیرہ بن گئی ہے، لیکن اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنے کئی عجائب قدرت جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے، تو وہ جو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکت رکھی ہے، اس برکت سے یہی مراد ہے، ایک تو انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں، وہاں ان کا نماز پڑھنا، اور وہاں پر ارد گرد پھلوں کے اور فروٹ کے درخت اور ایک خوبصورت جو ہے ماحول اللہ فرمایا کہ ہم نے اس جگہ کو برکت عطا فرمائی، یعنی اس جگہ کی اپنے محبوب علیہ السلام کو تھوڑے سے وقت میں سیر کرائی۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ کل سے آج ہم نے قرآن کی روشنی میں حضور کے معراج کا آغاز کیا ہے، اور اگلے انشاءاللہ 3 دن تک حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کہاں چلے، فرشتے نے کیسے آپ کو اٹھایا، وہ سارا جو ہے وہ آگے ہم آپ کو گوش گزار کریں گے انشاءاللہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ۔